بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ اور چائنا میں 2 سال تک جنگ ہو سکتی ہے، امریکی جنرل۔ امریکی فوج ایک بار پھر یوکرین کی فوج کو دوبارہ بنانے کی کوشش کرے گی، نیو یارک ٹائمز۔ 7 اسرائیلیوں کی ہلاکت کا جواب تیزی اور قوت سے دیں گے، نیتن یاہو کی بڑک۔ ناگالینڈ کے فریڈم فائٹرز کے ہاتھوں 31 بھارتی فوجی زیر حراست۔ روپے کی تاریخی بے قدری، مہنگائی کا خطرہ سروں پر منڈلانے لگا۔ بھارت میں پولیس اہلکار نے وزیر صحت کو گولیاں مار دیں۔ مدرسے کے طلبہ کی کشتی الٹ گئی، 10 طلبہ جان سے چلے گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نااہل حکومت نے عوام کو کچل ڈالا، عمران خان۔ شوگر کے مریضوں میں شکر کی بار بار کمی بینائی کے لیے خطرناک قرار۔ آسمان کی اونچائی پر سونے والا پرندہ۔ عمران خان کے آصف علی زرداری پر الزامات خطرناک ہیں، خواجہ آصف۔ تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ایک امریکی جنرل نے اگلے 2 سال میں چائنا کے ساتھ جنگ کے لیے امکانات کے بارے میں پیش گوئی کی ہے۔ سینئر امریکی جنرل نے 2025 تک امریکہ اور چائنا کے درمیان جنگ کے امکان کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ نے رپورٹ کی ہے کہ جنرل مائیکل کی پیش گوئی میں چائنا کے ساتھ جنگ کے امکان کے بارے میں پینٹاگون کے دیگر اعلی عہدیداروں کے مقابلے میں کم وقت دیا گیا ہے۔ جنرل مائیکل، جو ٹرانسپورٹ فلیٹ اور ایندھن بھرنے والے طیاروں کی نگرانی کرتے ہیں، اپنی افواج کو خبردار کیا ہے کہ وہ ممکنہ جنگ کے لیے اپنی تیاریوں کو تیز کریں۔ جنرل نے اپنی فورسز کو جنگ کی تیاریوں اور یونٹوں کو پیش قدمی کی ہدایت جاری کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ تائیوان کے معاملے میں 2025 کے شروع میں چائنا سے جنگ چھڑ سکتی ہے۔ جنرل مائک نے اپنے کمانڈرز پر زور دیا ہے کہ وہ ابھی سے زیادہ جنگی تیاریاں شروع کر دیں، فائرنگ رینج میں جائیں، ایک کلپ فائر کریں اور سر کا نشانہ لینے کی مشق کریں۔ امریکہ کے اس جنرل نے یہ تمام باتیں حکومت میں پیش کی ہیں، جس کی تصدیق پینٹاگون نے بھی کی ہے، اور اب سوشل میڈیا پر پہلی بار اس کے مندرجات سامنے آئے ہیں۔ جنرل نے موقف اپنایا کہ آئندہ برس تائیوان کے صدارتی انتخابات ہوں گے، جس میں چائنا کے صدر شی جن پنگ امریکہ پر فوجی جارحیت کا الزام عائد کر کے جنگ مسلط کرنے کا بہانہ پیش کریں گے۔ جنرل نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ کچھ مہینوں سے ایسا لگتا ہے کہ چائنا تائیوان پر قبضہ کرنے کے لیے اپنے ٹائم فریم کو تیز کر رہا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ چائنا نے گزشتہ سال اگست میں اس وقت بڑی فوجی مشقیں کی جب امریکی پارلیمنٹ کی اسپیکر نینسی پیلوسی نے تائیوان کا دورہ کیا تھا۔ چائنا نے انہیں دورے سے روکنے کے لیے حملے کی دھمکی بھی دی تھی۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے رپورٹ دی ہے کہ مغربی ٹینک یوکرین کے لیے معجزہ نہیں کر سکتے۔ ٹینک جنگ جیتنے کے لیے یوکرین کے لیے کوئی معجزاتی حل نہیں ہے۔ صرف ٹینک ہی یوکرین میں جنگ کا نقشہ نہیں بدل سکتے۔ امریکی فوج ایک بار پھر یوکرین کی فوج کو دوبارہ بنانے کی کوشش کرے گی تاکہ روس کے مضبوط دفاع کو توڑنے کے یوکرین کے امکانات کو بہتر بنایا جا سکے۔ دوستو، لگتا ہے یہ ویسی ہی فوج ہوگی جیسی افغانستان کی امریکہ نے بنائی تھی۔ بہرحال اخبار لکھتا ہے کہ یوکرین کو اس فوجی تعطل پر قابو پانا چاہیے جس کا سامنا یوکرین کی مسلح افواج کو اس وقت ہو سکتا ہے جب روسیوں کی جانب سے پوزیشنوں کی گرفت کے لیے ملٹی لیئرز ڈیفنس لائن بنانا شروع کی جائے گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے مقبوضہ یروشلم میں ایک فلسطینی نوجوان کے ہاتھوں ایک ہی روز میں 7 اسرائیلیوں کے مارے جانے پر اعلان کیا ہے کہ اس حملے کا جواب پوری قوت اور تیزی کے ساتھ مکمل اور بھرپور طریقے سے دیا جائے گا۔
نیتن یاہو جو اس واقعے کے کچھ دیر بعد یروشلم میں اسرائیلیوں کی جائے ہلاکت پر پہنچے تھے، جہاں اس سے قبل داخلی سلامتی کے وزیر بین گویر بھی جائے ہلاکت کا دورہ کر چکے تھے۔ دوستو، واضح رہے کہ جمعرات کی صبح مغربی کنارے کے علاقے جنین میں قابض اسرائیلی فوج نے 4 گھنٹوں پر محیط ایک بڑی کارروائی کی تھی، جس کے نتیجے میں اب تک 10 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، درجنوں فلسطینی زخمی ہوئے ہیں اور متعدد گھر مسمار کر دیے گئے ہیں۔ دوسری طرف یورپی یونین نے اسرائیل اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ صرف آخری حربے کے طور پر مہلک طاقت کا استعمال کرے۔ یورپی تنظیم اسرائیل کے جائز سیکیورٹی خدشات کو مکمل طور پر تسلیم کرتی ہے، جیسا کہ حالیہ تخریب کار حملوں سے ظاہر ہوتا ہے، لیکن اس بات پر زور دیا جانا چاہیے کہ جان لیوا طاقت کو صرف آخری حربے کے طور پر استعمال کیا جائے، اور جب زندگی کے تحفظ کے لیے سختی سے ناگزیر ہو تو پھر مہلک طاقت کا استعمال کیا جائے۔ دوستو، ایسے یورپی تنظیم کا کہنا ہے۔ انڈین آرمی کے 31 اہلکاروں کو ناگالینڈ فریڈم فائٹر نے حراست میں لے لیا ہے۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ گرفتار ہندوستانی سپاہیوں اور اعلیٰ افسران ان فریڈم فائٹر سے انہیں چھڑانے کی منت سماجت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ جان کی بخشی اور آئندہ ایسا نہ کرنے کی بنیاد پر فریڈم فائٹر نے ہندوستانی سپاہیوں کو محفوظ راستہ دینے کی حامی بھر لی۔ رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ ہندوستانی فوج کا مورال دن بے دن گرتا جا رہا ہے، کیونکہ راشن اور دیگر سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے ہندوستان فوجیوں کا مورال گر رہا ہے۔ یہ ہندوستانی میڈیا خود کہہ رہا ہے۔ دوستو، پاکستان کی کرنسی نے گزشتہ 2 دنوں میں امریکی ڈالر کے مقابلے میں اپنی قدر کا 12% کھو دیا ہے۔ کمزور کرنسی کی وجہ سے انتہائی افراطی در کا خدشہ ہے، اور اس سال اقتصادی ترقی کی شرح -1% تک گر جانے کا خطرہ بھی سروں پر منڈلا رہا ہے۔ درآمدات پر چلنے والی معیشت میں ڈالر کی زیادہ مانگ کے مقابلے میں سپلائی نمایاں طور پر کم ہے۔ طلب اور رسد کے درمیان فرق کو کم کرنے کے لیے مرکزی بینک کے پاس انٹر بینک مارکیٹ میں داخل کرنے کے لیے ڈالرز موجود نہیں۔ ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر کم ہو کر 3.7 ارب ڈالر کی خطرناک حد تک پہنچ گئے ہیں۔ بعض تجزیہ کاروں نے پیشگوئی کی ہے کہ آنے والے دنوں میں ڈالر کے مقابلے میں روپیہ 270 تک گر سکتا ہے اور 265 روپے کے قریب مستحکم ہو سکتا ہے۔ ہم مالی سال 2026 کے آخر تک تقریباً 80 ارب ڈالر کا غیر ملکی قرض ادا کرنے والے ہیں۔ بھارتی ریاست اڈیشہ کے وزیر صحت کو ایک پولیس اہلکار نے نامعلوم وجوہات کی بنا پر براہ راست سینے میں 2 گولیاں مار دیں اور فرار ہو گیا۔ وزیر صحت نابا کشور داس کو گاندھی چوک کے نزدیک ASI نے یہ کارروائی اس وقت کی جب وہ ایک تقریب میں شرکت کے لیے پہنچے تھے۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ وزیر صحت جیسے ہی اپنی کار سے اترے، سیکیورٹی پر مامور پولیس اہلکار نے سرکاری پسٹل سے یہ کارروائی کر ڈالی۔ وزیر صحت کو انتہائی تشویشناک حالت میں قریبی ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے، جہاں طبیعت نہ سنبھلنے پر طیارے کے ذریعے بھونیشور لے جایا گیا، جہاں ماہر ڈاکٹر کی زیر نگرانی پیچیدہ آپریشن کیا جا رہا ہے۔ وزیر صحت پر کارروائی کرنے والے اسسٹنٹ سب انسپکٹر کی شناخت گوپال داس کے نام سے ہوئی ہے، تاحال واقعے کے محرکات کا تعین نہیں ہو سکا۔ کوہاٹ کے تاندا ڈیم میں مدرسے کے طلبہ کی کشتی الٹنے سے 10 طلبہ ڈوب کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کشتی الٹنے سے تمام طلبہ ڈوب گئے، جن کی تعداد 25 سے 30 بتائی جا رہی ہے۔ مدرسہ کے طلبہ پکنک کے لیے تاندا ڈیم آئے تھے۔ حکام نے بتایا کہ اب تک 18 طلبہ کو نکال لیا گیا ہے، جن میں 10 طلبہ جان کی بازی ہار گئے ہیں، جبکہ 8 ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں۔ دوسری طرف بیلا کے قریب کوئٹہ سے کراچی جانے والی مسافر بس کھائی میں گرنے سے 41 افراد مارے گئے ہیں اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ مسافر بس میں آگ بھڑک اٹھی، جس کے باعث مسافروں کو بس سے نکالنے کی مشکل پیش آئی۔ مسافر کوچ میں 48 افراد سوار تھے، جن میں بچوں اور خواتین کی تعداد زیادہ ہے۔
وفاقی حکومت کی جانب سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں 35 روپے اضافے کے اعلان کے بعد عمران خان سمیت دیگر پارٹی رہنماؤں نے حکومت پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ عوام پر ایک اور پیٹرول بم گرا دیا گیا ہے، مستقبل میں مزید مہنگائی کا خدشہ ہے۔ عمران خان نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کرپٹ نااہل امپورٹڈ سرکار کے ہاتھوں معیشت کی بد انتظامی کا یہ عالم ہے کہ اس نے ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں تازہ اضافے اور 33 روپے کی کمی کے ساتھ ڈالر کو 262 روپے تک پہنچا کر عوام اور تنخواہ دار طبقے کو کچل ڈالا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب 200 ارب روپے کی منی بجٹ کے ساتھ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ اور 35% تک مہنگائی کی غیر معمولی شرح بھی متوقع ہے۔ پہلے ہی تاریخ کی بدترین مہنگائی سے عوام پریشان ہیں۔ اللہ اس قوم پر رحم کرے اور اس عذاب سے نجات دلائے۔ ہمارے دور اقتدار میں عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت $100 سے زائد کے ساتھ پیٹرول اور ڈیزل بالترتیب 150 اور 146 روپے تھا، جبکہ امپورٹڈ حکومت میں عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت $86 کے ساتھ پیٹرول اور ڈیزل بالترتیب 250 اور 262 کا ہو گیا۔ اگرچہ شوگر کے مریضوں کو بینائی میں کمی کا خطرہ لاحق رہتا ہے، لیکن جن مریضوں کی شکر بار بار اچانک کم ہو جاتی ہے ان کی آنکھوں کو قدرے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹرز نے بتایا ہے کہ جیسے ہی مریضوں کی شوگر کم ہوتی ہے، آنکھ سے وابستہ خلیات میں آکسیجن کی فراہمی بھی متاثر ہوتی ہے اور اس طرح کئی بار یہ عمل رونما ہوتا رہتا ہے اور بصارت کم ہو سکتی ہے۔ یہ تحقیق دوستو سیل رپورٹس نامی تحقیقی میگزین میں چھپی ہے۔ اگر انسولین لینے والے شوگر کے مریضوں میں دن میں 2 مرتبہ شکر کی مقدار معمول سے کم ہو جائے تو ان کی آنکھیں مزید متاثر ہو سکتی ہیں۔ ان کے مطابق انسولین نہ لینے والے شوگر کے مریضوں کو بھی اس کیفیت کا سامنا ہو سکتا ہے اور یہ دوران نیند بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے ایک جانب تو آنکھ کو آکسیجن کی فراہمی کم ہو سکتی ہے تو دوسری جانب اس سے خون کی رگیں موٹی ہو جاتی ہیں اور شوگر سے پہلے سے ہی متاثر بینائی مزید خراب ہو سکتی ہے۔ ابابیل کا شمار ان چند پرندوں میں ہوتا ہے جو کہ مذہبی طور پر بھی مسلمانوں کے کافی قریب ہے، کیونکہ خانہ کعبہ سے متعلق یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ابابیل نے خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے آسمان سے کنکرز پھینکے تھے۔ تاہم یہ چھوٹا سا پرندہ چند ایسی خصوصیات رکھتا ہے جو کہ صارفین کو بھی حیران کر دیتی ہیں۔ سال میں 10 مہینے تک ہوا میں دنیا کا سفر طے کرنے والا پرندہ بنا رکے اپنا سفر طے کرتا ہے۔ ان پرندوں سے نکلنے والی خاص طاقت انہیں ہوا میں اڑنے میں مدد کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ پرندے پروں کا استعمال عام پرندوں کی طرح نہیں کرتے ہیں۔ آسمان کی اونچائی پر اڑنے والا یہ پرندہ چونکہ بنا رکے ہی سفر کر رہا ہوتا ہے، اس لیے نیند بھی آسمان میں ہی پوری کرتا ہے۔ سفر بھی چل رہا ہوتا ہے اور نیند بھی پوری ہو رہی ہوتی ہے۔ دوران سفر ابابیل صرف سفر ہی کرتا ہے، جبکہ نسل بڑھانے کا وقت اس کے بعد آتا ہے۔ نوکیلی چونچ اور جنگی جہاز جیسا معلوم ہونے والا یہ پرندہ در حقیقت خطرناک پرندہ تصور کیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی جنگی جہازوں کے ماڈل بھی اس پرندے کی شیپ سے مماثلت رکھتے ہیں۔ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ عمران خان نے آصف علی زرداری پر مارنے کا الزام لگا کر ایک نیا پینترا بدلا ہے جس سے ملک میں خون خرابہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے لیے کسی کو سپاری دی ہوئی ہے۔ یہ ہماری سیاست میں اس قسم کے واقعات نہ پہلے ہوئے ہیں نہ آئندہ ہوں گے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ سیاسی اختلافات ہوتے رہتے ہیں اور آئندہ بھی ہوں گے، لیکن جس طرح عمران خان نے ہماری سیاست کا رخ شدت کی طرف موڑنے کی کوشش کی ہے، اس وجہ سے پیپلز پارٹی کی قیادت کو جان کا خطرہ ہو چکا ہے۔ اور شاید عمران خان کا مقصد بھی یہی ہے کہ سیاست میں خون خرابہ ہو۔ خواجہ آصف نے کہا کہ اقتدار جانے کے بعد عمران خان نے بہت سے پتے کھیلے ہیں مگر سب مات کھا گئے ہیں اور اب اس نے ایک نیا پتا کھیلا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان جلدی ہی پینترا بدلتا ہے اور کبھی کبھی تو ایک دن میں کئی پینترے بدل لیتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اقتدار جانے کے بعد امریکی سازش سے الزام شروع کیا اور اب وہ محسن نقوی پر آ گئے ہیں اور اب وہ استعفے واپس لینے کا کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب استعفے منظور ہونا شروع ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اسمبلی میں واپس آنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ عدلیہ، فوج اور اداروں کو گالیاں دیتے ہیں اور جب کوئی ادارہ ان کے خلاف کارروائی کرے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اگر سیاسی طریقے سے بات کریں تو کوئی کارروائی نہیں کرے گا۔ دوستو، یہ بارشی مینڈک اب پٹرول کی پرائس سے توجہ ہٹانے کے لیے عمران خان کا نام لیتے ہوئے باہر نکل آئے ہیں اور ابھی اور بھی نکلیں گے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔